میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الوارث۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الوارث کے معنی ہیں تمام چیزوں کا حقیقی مالک۔ وارث، حقیقی وارث، وہ ذات جو قائم و دائم رہے۔ الوارث جل جلالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمام چیزوں کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، کیونکہ مالک ہونے کے لیے ہمیشہ رہنا شرط ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو موت آئے گی، ہم دنیا سے صرف ایک کفن پہن کر ایک تنگ و تاریک قبر میں جانے والے ہیں۔ کفن پہننے والے کے ہمراہ صرف اور صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں جو بھی عطا فرماتا ہے اس کے لیے بلا شبہ ہم محنت کرتے ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، مگر ملتا ہمیں وہی ہے جو ہمارا نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہوتا ہے۔ سورہ سبا آیت 39 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ چنانچہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہماری ملکیت کی ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور دنیا فانی میں ملنے والی تمام اشیاء کے ہم مالک نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی صرف یہ کہ ہم ان کو کب، کہاں، کیسے اور کس طرح خرچ کریں۔ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ اصل مالک اگر ہمیں اپنی عطا کردہ دولت و نعمت پر اختیار دیتا ہے تو اصولی طور پر ہمیں خرچ کرنے کے لیے بھی اسی کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یہ کتاب قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتاتی ہے، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ دولت کو کہاں خرچ کریں، اس کی تفصیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت 177 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آئے گا کہ ہم کتنا مال اللہ کے لیے خرچ کریں، تو ارشاد ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ وہ کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے منع نہیں کیا، مگر دوسروں کو مصیبت میں دیکھنے کے باوجود جوڑ کر رکھنا منع ہے۔ مال کبھی بھی کسی کے پاس نہیں رہتا، ہم اسے اپنا سمجھ کر گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی دولت یا طاقتور ترین سلطنت اگر کسی کو حاصل بھی ہوئی ہے تو بہت قلیل مدت کے لیے، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اس کے ذریعے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ کیونکہ ہم مال کو خرچ کریں یا جمع کریں، ہمارے بعد یہ واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے، مگر افسوس یہ ہوگا کہ ہمیں اس کا اجر نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نام الوارث ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ مریم آیت 40 میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی تمام چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ دنیا اور اس کے مال کی حقیقت جان لینے کے بعد اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں اطمینان اور آخرت میں بھلائی حاصل ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔